يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. روى ابن ماجه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. صححه الألباني وذكره في صحيح الجامع. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبے میں کھانے پینے میں اعتدال یعنی بیلنس ہونا چاہیے، اس تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ابن ماجہ کی ایک روایت جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے کہا کہ کھاؤ، دوسرے نمبر پہ کہا پیو، اس کے بعد کہا صدقہ کرو اور لباس بھی پہنو، مگر 2 باتوں کا خیال کرو: کھانے میں، پینے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں اور پہننے میں انسان کو اسراف سے دور رہنا چاہیے، اور ان 4 کاموں میں بندوں کو جو ہے تکبر سے اور اسی طریقے سے تعلی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، موجودہ زمانے میں جن مسائل و مصائب میں امت گرفتار ہے، ان مسائل میں ایک مسئلہ ہے کھانے پینے میں غلو کرنا۔ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں اس کو 9 مہینے تک رکھا۔ 2 حدیثوں میں یہ مضمون آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ 2 مرتبہ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو 2 مرتبہ اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ وہ تقدیر 4 چیزوں کی ہوتی ہے۔ اس تقدیر میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بندے کو کتنا رزق ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں کہا: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ نے کہا زمین میں رینگنے والے جو بھی جانور ہیں، جاندار ہیں، تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں: أَنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا۔ ذکرہ الألبانی فی صحیح الجامع۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو آپ نے کیا کہا، کوئی بھی دنیا کا نفس، کوئی بھی جاندار اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کی 2 چیزیں کمپلیٹ اور مکمل نہ ہو جائیں۔ پہلے نمبر پر کہا جتنی زندگی لکھی ہے اتنی زندگی ماشاءاللہ مل کر رہے گی۔ کبھی کبھی آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں ایسی بیماری ہے جسے اللہ یہاں ہماری حفاظت فرمائے، کبھی کبھی ڈاکٹر جو ہے خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ دجال ہے۔ لہٰذا کوئی بھی ڈاکٹر مریض کا علاج تو کر سکتا ہے، موت کا علاج نہیں کر سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا یہاں تک کہ اس کے رب نے اس کی جو زندگی لکھی ہے وہ مکمل نہ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا رزق جب تک مکمل نہیں ہوتا وہ نہیں مرتا۔ اسی لیے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کئی لوگ ICU میں رہتے ہیں، گھر کو آتے ہیں، ماشاءاللہ جتنا زمزم کا گھونٹ، پانی کا گھونٹ جتنا لکھا ہے، اگرچہ کھانا بند ہو جائے، مرنے سے پہلے وہ پانی کے گھونٹ بھی اگر لکھے ہیں تو وہ پی کر ہی مرتا ہے۔ معزز حاضرین، مومن کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس عبادت کو انجام دینے کے لیے ماشاءاللہ ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں۔ ایک بات آج کے خطبے میں ہم سب کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے
تربیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تربیت ہوتی ہے جسمانی تربیت، ہم کھاتے پیتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے روحانی تربیت جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، یہ خطبہ سننے سے، اپنی اصلاح کرنے سے ہوتی ہے۔ جسمانی طاقت کے لیے انسان کو دنیا میں کھانا بھی پڑتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جہاں آدم کا قصہ ذکر کیا تو وہیں کہا، اے لوگو ہم نے تم کو زمین میں بھیجا ہے، زمین میں بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہارے لیے کمائی کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور غذا جو ہے کیسے جو ہے مکمل طور پر حاصل کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اگر میں یہ جملہ کہوں تو آپ بڑے پریشان ہو جائیں گے۔ مومن کا کھانا پینا بھی عبادت ہے۔ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارا کھانا پینا عبادت کب بنتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کھانے پینے کی جو نیت کرتے ہیں اس میں یہ نیت کریں، یہ کھانے سے جو طاقت حاصل ہوگی وہ طاقت اللہ کی عبادت کے لیے ماشاءاللہ میں استعمال کروں گا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے بارے میں کہا، انما الاعمال بالنیات۔ مومن جب کھاتا پیتا ہے تو عبادت بھی ہے۔ جب آپ کے سامنے کھانے کا برتن، روٹی، سالن لا کر رکھتے ہیں، ذرا اس نعمت کی قدر کرو۔ اس نعمت کی قدر کب ہمیں معلوم ہوتی ہے؟ جب ہم راستوں پر چلتے رہتے ہیں، کوئی آدمی کچرے کے ڈھیر سے جو ہے کوئی چیز کھاتا رہتا ہے، لہٰذا کھانے پینے کی اشیاء کی قدر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے آداب کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ آج کل تو غیر مسلم ایسے ہوٹل بنا رہا، کھڑے ہو کر کھانا، اس میں بیٹھ کر کھانے کی کوئی یہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں یہ مسالہ پوری یا پانی پوری کی جتنے دکانیں ہیں روڈ پہ رہتی ہیں، نالے کے بازو کھڑے ہو کر بیچتا ہے۔ ہم وہیں دیکھتے ہیں ترکاری کی دکان ہے یا نہیں تو فروٹ کی دکان ہوتی ہے، کاٹ کے ایسے ہی رکھتا ہے، اس پر دھول بھی اڑتی ہے، مکھیاں بیٹھتے ہیں، وہ کھا جاتے ہیں۔ تو لہٰذا کھانے پینے کی اشیاء کی قدر کرتے ہوئے اس کے آداب کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے انسان کو بیٹھ کر کھانا پینا چاہیے، یہی احادیث میں بتایا گیا، یہی شکران نعمت ہے، یہی شر و شرافت اور مروت کا تقاضا بھی ہے۔ بعض صحابہ سے ایسے ثابت ہے اگر ان کو بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی تو کبھی کھڑے ہو کر پی لیتے تھے، مگر اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، لوگ زمزم پینا بولا تو اس کے لیے کھڑ جا کو، قبلہ روح ہو جا کو، سر پہ ہاتھ رکھ لے کو پیتا، وہ کیا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زمزم پینے کی ضرورت پڑی، آپ کو جو ہے وہاں بیٹھنے کی جو ہے ضرورت، بیٹھنے کا موقع نہیں تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں کھڑے ہو کر پیے۔ لہٰذا زمزم پینے کے لیے قبلہ روح ہونا، سر پر جو ہے ٹوپی یا اوڑھنی ڈال لینا یا کھڑے ہو کر پینا یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا کھانا پینا اس وقت عبادت بنے گا جب ہم جو ہے اگلے پچھلے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ کہاں ہے آج کھانے پینے میں آداب کا احترام؟ انسان کیا تو بلایا مٹھائی کا ڈبہ حال میں بیٹھ کر کھانا شروع کرلتا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دسترخوان بھی نہیں بجھاتے، ڈائننگ ٹیبل بھی نہیں، پلیٹ میں دال لے کے آگے جو ہے ٹی وی دیکھتے دیکھتے کھا رہا ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے کھا رہا ہے، انہیں کیا کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا ہے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ، اگر شروع میں بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ہمارے معاشرے میں یہ دعا مشہور ہو چکی ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا ثابت نہیں ہے، بلکہ علامہ البانی کہتے ہیں بسم اللہ ہی پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کھانے کے بعد کی دعا کو ذکر کرتے ہوئے حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت میں، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، کھانا جب کھا چکے ڈکار آنے سے پہلے دعا پڑھو۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، کھانا کھانے کے بعد مست ہو گئے تو دعا پڑھتے نہیں ہونا چاہیے، فوراً کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دیکھو ماشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد اگر اس دعا کے ترجمے کو ہم ماشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بندے میں کیسے غذا کی اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کی مکمل طور پر جو ہے قدر و قیمت ہو جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے تمام
तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे खिलाया, जिसने मुझे खिलाया, जिसने मुझे पिलाया। ये देखो, वरज़क़नीहि मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ में सिखाया, अगर खाने की नेमत मैसर न होती तो हम खा नहीं पाते, और अल्लाह तबारक व तआला की मदद हासिल न होती तो ये खाना हमें नहीं मिलता। इस तरीक़े से दुआ पढ़ना चाहिए। हमारे मुआशरे में लोग दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। ये दुआ तो पुराने उलमा लिख कर गए, मगर आज की जदीद तहक़ीक़ के मुताबिक इस रिवायत की जो है सनद ज़ईफ़ है, लिहाजा ये पढ़ना चाहिए। खाने की मिक़दार कितनी होना चाहिए? हमारे पास होता क्या, खाने का फ़िल्टर में पानी पीने जाते, भर को गिलास पानी पकड़ ले को आधा पी ले को आधा फेंकते। याद रखिए, वो फ़िल्टर में भरने के वास्ते कितना पानी पहले से वेस्ट हो रहा है। उसके बाद जितना पीना हो उतना ही लो, जितना खाना खाना है उतना ही लो। अरब वगैरह में हमने देखा, लोग किसी को खाना ही नहीं डालते। अरब का उर्फ़ है, खाना ला के रख डाले, आपको जितनी भूख है उतना खाओ, हमारे पास उतार लो, रख लो, सब बोलते नहीं होना चाहिए। इसलिए कि सामने वाले का पेट कितना है, कितना खाता हमें मालूम नहीं है। गोश्त के टुकड़े सब उठा के डाल दिए तो आखिरी में छोड़ डालता होने बेकार हो जाते हैं। लिहाजा खाने की मिक़दार कितना होना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी बयान फरमाया। लिहाजा तिरमिज़ी में हज़रत मिक़दाम बिन मादी करीब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उकुलतुन युक़िमन सुल्बह, निवाले इतने होने चाहिए जो इंसान की पीठ को खड़ा कर सकें। आप खड़े होकर काम कर सकते हैं, बैठ कर काम कर सकते हैं, उतने ही लुक़्मे खाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के पेट के 3 हिस्से बनाए। आपने कहा, सलासुन लितआमी सुलुसुन लितआमी, एक पाव हिस्सा, पाव पेट खाना खाओ। कहा, व सुलुसुन लिशराबी, पाव पेट पानी पियो, व सुलुसुन लिनफ़सिह, और आपने कहा कि पाव पेट को हमारी सांस के लिए छोड़ लेना चाहिए। हम तो इतना खाते हैं, डकार आती है, बाद में जाके वो ज़ीरा पीना पड़ता है। इस तरीक़े से मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस्लाम सेहत की हिफाजत पर बड़ा ज़ोर देता है। जैसा कि अबू दर्दा और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के क़िस्से में हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु को ये कहा था, इन्ना लिनफ़्सिका अलैका हक़्क़ा, कहा कि तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है। जो चीज़ खाने से हमारे जिस्म को नुकसान होता है वो नहीं खाना चाहिए। खुसूसन ये शुगर पेशेंट सब होते हैं, ज़्यादा मीठा खा जाते हैं, खा ले क्या होता है, बाद में गोलियां खा ले तो नहीं होता है। लिहाजा इस तरीके से अपने नफ्स का सेहत का ख्याल करना चाहिए। सेहत को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ों से भी जो है हमें मुकम्मल तौर पर जो है दूर रहना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाना खाते, देखो, कभी हम खाना खाते वो पेट गर्म होकर लूज़ मोशन शुरू हो जाते, कभी अपने पेट को इतना ठंडा करते हैं कि सर्दी हो जाती है। कुर्बान जाओ खाने के इस एतदाल पर जिसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देखो खजूर को ककड़ी के साथ मिलाकर खाते थे। खजूर गर्म है, ककड़ी सर्द है। खजूर से पैदा होने वाली गर्मी को ये ककड़ी की सर्दी मार देती है, और ककड़ी से पैदा होने वाली सर्दी को खजूर की गर्मी मारती है। लिहाजा इस तरीके से हमारे ग़िज़ा में तवाज़ुन भी मुकम्मल तौर पर होना चाहिए। आप याद रखो, क्या तो भी चीज़ अच्छी रहती ना, ज़्यादा खा लेते तो दोबारा वो चीज़ पसंद नहीं आती। इसीलिए इमाम मालिक रहिमहुल्लाह कहते हैं, दस्तरखान पर बैठो इस हालत में उठ जाओ कि तुम्हारे पेट में ज़र्रा बराबर भी भूख बाकी रहे। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज तो लोगों ने खाने पीने को अपने ज़िंदगी का मकसद बना लिया है। ऐसे मालूम होता है कि अल्लाह ने मुझे और आपको सिर्फ खाने के लिए पैदा किया है। याद रखो, एक मोमिन और काफिर ज़िंदगी में यही फ़र्क होता है। मोमिन के पास ईमान की ताकत होती है, मोमिन के पास रूहानी ताकत होती है, इसीलिए वो एक हाथ में खाता है। काफिर के पास का भी नहीं होता, उसके पास तो जानवरों का पेट होता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यअकुलून व यतमत्तऊन कमा ताकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल लहुम। ये कुफ़ार मुश्रिकीन गैर मुस्लिम ऐसा खाते हैं जैसे जानवर खाते हैं। जानवर खाने के बाद मोटे धाटे हो जाते
جاتے, اس کے بعد مر کے نعوذ باللہ جہنم رسید ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں جہاں یہ فرمایا, لوگو کتے کو اگر تم سکھا کر ہو کیسے شکار کرنا تو کتے کو بسم اللہ بول کے چھوڑتے, انہیں جا کے پکڑ کے لاتا ہے. اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ, جو کتے تمہارے لیے پکڑ کے لاتے نا, جو ہے جو وہ کتے جن کو جو ہے شکار سکھایا گیا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کھاؤ اسے. مگر اس آیت کے آخری میں کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, لوگو دسترخوان پر بیٹھتے ہو تو سوچو, مومن صرف جسمانی طور پر اپنے آپ کو طاقتور نہیں بناتا, بلکہ اسے دسترخوان پر بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے یہ غذا میرے جسمانی جو تربیت کے لیے ہے, مگر سب سے بہترین اگر میرے لیے کوئی طاقت ہے تو وہ روحانی طاقت تقوی میں ہے. اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان اللہ سریع الحساب, اللہ نے کہا کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. کھانے کا ذکر ہوا تو وہاں جلد حساب لینے کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ علماء کہتے ہیں بندہ جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہے تو وہ آخرت کو فراموش نہیں کرتا. اسی لیے ماشاءاللہ ہمارے اسلاف ایسے تھے, جب بھی دنیا میں کوئی پھل کھاتے تو بولتے اے پھل میں تجھے دنیا میں کھا رہا ہوں, انشاءاللہ قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ اسی پھل کو مجھے کھلائے گا. معزز حاضرین, دشمنان اسلام مسلمانوں کو ہمیشہ راہ راست سے ہٹانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں کھانے پینے کا جتنا سامان ہے, جتنے ہوٹل ہیں, جتنے طریقے ہیں, میں سمجھتا ہوں تاریخ انسانی میں کبھی نہیں تھے. یوٹیوب میں چلے جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, کھانا پینا پکوان شارٹس میں سب وہی ہے. مطلب ایسے لگتا ہے کہ کھانا پینا ہمارا زندگی مقصد بن گیا ہے. اور آج دیکھتے ہیں قسم کے کھانے, جیسے فون ہر مرتبہ نیا لانچ ہو رہا ہے, کھانے پینے کے مختلف مزے, جیب کا مزہ, یہ مزہ, وہ ہریا پھال لال مزہ, تو اس طریقے سے ہمیں اس میں پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیے کھانے پینے میں بے اعتدالی بہت دیکھی جا رہی ہے. سب سے پہلے کھانے پینے میں ہمارے جو غلطی ہوتی ہے, ہم صرف زبان کا مزہ دیکھتے ہیں. ذرا اپنے ایمان کا ٹٹول کو دیکھیے, کیا کبھی ہم نے اپنے زندگی میں ایمان کا مزہ چکھا؟ کیا کبھی ہمیں تلاوت قرآن کی چاشنی کا احساس ہوا؟ اب کبھی سجدہ کرتے ہیں تو کیا کبھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا احساس ہوا؟ یاد رکھو بندہ جتنا کم کھاتا ہے عبادت میں اسی طرح اسے مزہ آ جائے گا. جو آدمی زیادہ کھاتا ہے, جسے جیب کا پیٹ کا مزہ آتا ہے, اسے ایمان کی حلاوت, یہ قرآن کی تلاوت کا مزہ, نماز کا مزہ, سجدے میں اللہ تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی کا مزہ حاصل نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہم صرف جو ہے اپنے زبان کے مزے کو دیکھتے ہیں. بخاری تو بولتے کیا بھی کھائے تو معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے, لیکن کبھی یہ بھی دیکھو کہ ہمیں سجدوں میں اللہ کی قربت کا احساس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, وہ لذت بندگی کا احساس نہیں ہوتا ہے, تو اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے. کھانے پینے کے بارے میں دوسری جو غلطی ہوتی ہے وہ اسراف کرنا ہے, فضول خرچی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. یہ دیکھو لوگو فضول خرچی نہ کرو, اس لیے کہ فضول خرچی کرنا, اسراف کرنا یہ شیطان کی عادت ہوتی ہے. کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, جوتے لینے میں, کچھ بھی لینے میں اگر ہم اسراف کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ شیطان کی عادت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا لوگو کھاؤ اور پیو, اسراف نہ کرو. کیا بات بول دیکھو, بعض ڈاکٹروں نے کہا من اراد عافیت الجسم فلیقلل من الطعام والشراب. جو آدمی اپنے جسم میں عافیت چاہتا ہے, جو آدمی اپنے جسم کو چاہتا ہے کہ عافیت میں رہے, اسے کھانا پینا کم کرنا چاہیے. ومن اراد عافیت القلب فلیترک الآثام. جو آدمی اپنے دل کی عافیت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے. ثابت ابن قرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں راحت الجسم فی قلت الطعام, راحت الروح فی قلت الآثام, وراحت اللسان فی قلت الکلام. یہ جملے تو ماشاءاللہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہیں. کہا ثابت ابن قرہ رحمہ اللہ نے جسم کو راحت ملتی ہے کم کھانے سے,
ہمارے پاس ہوتا دیکھو، ہمارے پاس شہروں میں دیکھو، بنگلور، حیدرآباد، ممبئی چلے جاؤ، رات میں 11 بجے دعوتیں شروع ہوتی ہیں، ختم ہوتی ہیں 3 بجے۔ ایسی مرغن غذائیں ہم کھاتے ہیں، وہ کھانے کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، ناک میں پانی آ رہا ہے، قیا ایسا کا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے رات کا کھانے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو جتنا کم کھائیں گے آپ کے جسم کو عافیت ملے گی۔ دوسرا یہ ہے، روح کی اگر جو ہے راحت ہے تو گناہوں کی کمی میں ہے، زبان کی راحت ہے تو کم گفتگو میں ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا مومن جو ہے ایک وقت میں کھاتا ہے، مومن 2 وقت میں کھاتا ہے، وہی مومن ہے۔ جو آدمی اپنا مقصد زندگی کھانے میں لگا لے تو وہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں صبح اٹھتے ہی منہ دھوئے بغیر بیٹی ہونا ہمارے مسلمانوں کو، نماز بھی نہیں پڑھتا، پہلے جو ہے وہ واٹس ایپ دیکھتا ہے، اس کے بعد بیٹی گندے منہ سے رات بھر جتنا گندا ہے پورا اندر چلے جانا۔ اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں صبح اٹھتے ہی پہلے ومل کھاتے ہیں، گٹکا ڈالتے ہیں منہ میں، کہتے ہے بول منہ میں بات کرنے نہیں ہوتا بولتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کے بعد صبح جو ہے وہ بن کے ساتھ اس کے ساتھ ناشتہ ہو جاتا ہے ہلکا، اس کے بعد اٹھ کر 12 بجے ناشتہ کرتے ہیں۔ شہروں میں یہی حال ہے، 12 بجے 1 بجے ناشتہ کرتے ہیں لوگ، اس کے بعد دوپہر کا کھانا 6 بجے، رات کا کھانا 12 بجے۔ ایسے کھائے تو شوگر کی بیماری، بی پی کی بیماری، ہمارے معدے اور جگر کیسے خراب نہیں ہوں گے۔ اور بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دن میں خالی چائے پیتے رہتے، 12 چائے، 13 چائے۔ یہ چائے کیا ہے؟ صفرائیت ہے، اور اس میں انسان کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ لہٰذا مومن کو ایک زندگی میں، اپنی زندگی میں 2 مرتبہ کھا لے۔ بولتے ناشتہ بقدر بادام، بادام کتنا رہتا اتج کھانا، ہم لوگ تو اتنا کھاتے ناشتے میں، اللہ رحم فرمائے دوپہر کو بھوکش نہیں لگتی۔ ماشاءاللہ عرب میں ہم نے دیکھا 2 ہی مرتبہ کھاتے ہیں، دوپہر میں اچھا کھا لیے، صبح میں لائٹ کچھ لے لے، رات میں لائٹ لے لے، ایسے ہی مکمل طور پر سو جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے زیادہ کھانے سے، زیادہ پینے سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے دیکھو ماشاءاللہ علماء نے ماشاءاللہ اس کی طرف بھی مکمل طور پر اشارہ کیا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں انسانی دل میں فساد پیدا کرنے والی 4 چیزیں ہیں، ان میں سب سے 4ویں چیز یہ ہے کہ بندہ مقدار اور طاقت سے بڑھ کر کھائے۔ جب بندہ زیادہ کھا لیتا ہے تو اطاعت کرنا اس کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے۔ کبھی دیکھتے آپ رمضان کی مثال نیچے آتی ہے، عشاء کو اتنا کھاتا نماز کو آنے نہیں ہو رہا، اجدے کس کا کھا لیا ہے انہیں۔ اور اسی طریقے سے طاقت سے بڑھ کر کھانے سے ہوتا کیا ہے؟ بندہ موٹا ہو جاتا ہے۔ آج کل مردوں عورتوں کو دیکھتے ہیں شادی سے بغیر موٹے ہو جاتے ہیں، یہ بڑی اچھی چیز نہیں ہے۔ پیٹ اتنا بڑا ہے، گاڑی میں بیٹھے تو اسٹیئرنگ لگ رہی ہے، یہ حال ہے ہمارے مسلمانوں کے پیٹوں کا۔ اسی طریقے سے ہماری دعوتوں میں بھی اسراف بہت ہوتا ہے، دستر لپیٹو، کیا دستر لپیٹے تو کیا کیا آتا اس میں دیکھو آپ، اللہ اکبر، کھانا پینا، گوشت، سالن، میٹھا، پانی سب لپیٹتے ہیں اور لے جا کے نعوذ باللہ وہ لپیٹنے والے پورے غیر مسلم۔ جب ہماری دعوتوں میں دستر لپیٹا جائیں اتنے میں اگر یہ ساری نعمتیں ہوں تو کیا سمجھتے ہیں مسلمان اتنی نعمت کا ناشکرا ہے۔ ہمارے اسلام کی، مسلمانوں کی بدعملی کی تصویر بہت غلط بیٹھتی ہے ان کے ذہنوں میں۔ ذرا تصور کرو، ایک بات ہے اللہ نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آپ نے کہا کہ قیامت کے دن ہر نعمت سے پوچھا جائے گا۔ آپ 4 دانے بھی اگر رہے، اگر پانی کا آدھا باٹل بھی رہا، مٹھا بھی لپیٹے نا، جا کے کچرے میں ڈالتے، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کی غلطیوں میں پیٹ بھر کے کھانا بھی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکافر یأکل فی 7 امعاء والمؤمن یأکل فی میعاد واحد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ کتنے آنتوں میں؟ 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ مومن کھاتا ہے 1 آنت میں۔ اہل علم کہتے ہیں ان قلت الاکل من محاسن اخلاق الرجل وکثرت الاکل بضدہ، کہا کم کھانا یہ اچھے اخلاق میں سے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی کسی آدمی کے بارے میں برائی کرنے لگا تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا 3 جگہ انسان کو پہچانا جاتا ہے، ایک سفر میں، دوسرا دسترخوان میں، تیسرا کسی معاملے میں۔ کیا تم نے اس کے سفر کیا؟ کیا تم کبھی اس سے دسترخوان پہ بیٹھے؟
کیا تم نے سچ معاملہ کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں انسان دسترخوان پر بڑا اچھی طرح پہچانا جاتا ہے، لہذا جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو کم کھانے کی عادت ہونا چاہیے۔ بعض جگہ ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے، بولتے ہیں بعض جگہ ہم مہمان بن کے جاتے ہیں، پپس لا کے رکھے ہیں، بسکٹ ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں پوری تشتری خالی کر لیتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ جانے بعد لوگ کیا بولیں گے معلوم؟ کیا بھئی یہ لگے تو پورا کھا جا رہا انہیں۔ تو اس طریقے سے یہ پورا کھا جانا میں سمجھتا ہوں یہ آدمی کے اخلاق میں نہیں ہے۔ میرے تو والد محترم ہمیشہ ایک بات بولتے تھے، جب تشتری میں 5-6 بسکٹ ہوں 2 کھا کے 4 چھوڑ دینا چاہیے، یہی انسان کے جو ہے اخلاق میں آتا ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی کو کم کھانا چاہیے، جیسے کافر 7 آت میں کھاتا ہے، مومن 1 آت میں کھاتا ہے۔ ان حدیث کو رکھ کر ماشاءاللہ کہا، ان جیسی حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی تعریف فرمائی، وہ دنیا سے بے رغبت ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ اور جب بھی دسترخوان پر بیٹھو یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھو، کیا کہتے ہیں حکما؟ یأکل لیحیا ولا لیسمن، کہا انسان زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، انسان موٹا ہونے کے لیے نہیں کھاتا ہے۔ زیادہ کھانے کے نقصانات بیان کرتے ہوئے ابن قدامہ رحمہ اللہ منہاج القاصدین میں فرماتے ہیں، زیادہ کھانے سے عبادت میں رکاوٹ آتی ہے۔ رمضان کے مسئلے کو لے لو، سحری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھاتے تھے، پانی پی لیتے تھے۔ ہمارے پاس تو سحری میں اتنا آئٹم رہتا، نماز فجر کے بعد قے آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے سحری میں اتنا دبا کے کھانا کہ نماز فجر بھاری پڑ جائے، اور دیکھتے ہیں انسان کو افطار کے موقع پر اتنا کھاتے نماز مغرب سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لوگ سو گئے 4:50 کو اذان ہے، 5 بجے اٹھے تو لوگ روزہ چھوڑ ڈالتے، کیا بولے تو سحری نہیں ہوئی سمجھتے۔ کبھی کبھی بغیر سحر کے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے زیادہ کھانے سے نیند آتی ہے۔ جب چھٹی کا دن ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں لوگ جو ہے اتوار کے دن خالی کھانا سونا وچ کرتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے زیادہ کھانے سے انسان کا دماغ بھی بے وقوف بن جاتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ خالی ہو کیا تو سمجھ میں آتا، اگر آپ بھرے ہوں تو کیا چیز بھی سمجھ میں بھی نہیں آتی آپ کو۔ اور یہی بولتے ہیں علماء، دماغ میں کام کرنے کے سوچنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے زیادہ کھانے سے موج مستی آتی ہے۔ عرب میں سبھی ڈکار کا تصور ہی نہیں ہے، عرب میں لوگ ڈکار نہیں لیتے۔ اگر یہاں کے لوگ جا کر وہاں عرب وغیرہ میں ڈکار لینا پیچھے پلٹ کے دیکھتے کون حیوان یہاں آ گیا بول کے، یہاں تو ڈکار آئے تک کھاتے ہیں اس طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے، زیادہ کھانے سے بندہ غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، بعض لوگ تکبر سے کھاتے رہتے ہیں۔ تکبر سے کیسے کھانا؟ شو پہن لیا ہے، چشمہ اوپر چڑھا لیا ہے، ہاتھ میں جو ہے فون ہے، دیکھ رہا کھا رہا ہے، اور اس طریقے سے دیکھتے ہیں تکبر سے کھانے میں بائیں ہاتھ سے بھی کھانا آتا ہے۔ اب دیکھو یہ ہوٹلوں کے جتنے جو مطلب یہ رہتے ہیں نا، مطلب جو اعلان لگاتے ہیں وہ تمام میں ایسے ہی پینے کی وہ اشتہار رہتا ہے، یہ ہاتھ سے کھانا، یہ ہاتھ سے پینا کیا ہے؟ یہ شیطان کی عادت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی تھے، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، آپ نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، انہیں بولیا ہوتا نہیں وہ سچ بولیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا فرمایا، اے اللہ اس کے ہاتھ کو کبھی اس کے منہ تک نہ لے جا۔ اللہ اکبر، ایسے ہی ہوا، اس کا ہاتھ کبھی اس کے منہ تک بھی نہیں اٹھتا تھا۔ لہذا ہمارے بچے غیر مسلم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، عیسائی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کھانے پینے کی بات آتی ہے تو بائیں ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں۔ یاد رکھو، ایک بندہ کھاتا ہے تو دیکھتا ہے یہ کھانا یہ پینا اللہ کی نعمت ہے، اگر میں اس کو ضائع کروں گا تو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا مجھے۔ مگر یہ کافر کیا سمجھ میں آتا، کھاتا ہے پیتا ہے، بڑے انداز سے لات مارتا ہے چلے جاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ مومن جذب شکر کے ساتھ کھاتا ہے، یہ کافر جو ہوتا ہے ناشکری کے ساتھ کھاتا ہے۔ اور یاد رکھو کھانے کے لیے کیسے بیٹھنا چاہیے، بعض لوگوں ہم دیکھتے پاؤں لمبے کے لگے بیٹھ جاتے، اور بعض لوگوں ٹیک لگائے بیٹھتے، اور جو ہے ذرہ مالدار رہا تو یہ ہاتھ میں چمچہ لڑا سو منہ میں ڈالتا ہے، ایسا تکبر سے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے بیٹھتے تھے آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
उखड़ू बैठ कर खजूर खाते हुए देखा। उखड़ू बैठते ना क़ज़ाए हाजत जब से वैसे बोलते हैं उखड़ू बैठना। तो उखड़ू बैठने में क्या होता है, बहुत देर तक बैठ नहीं सकते आप, इसलिए कि पाँव में दर्द शुरू हो जाता। उलमा बोलते अल्लाह के नबी इस सिफत के साथ खाकर ये बताए लोगों जब इतना नहीं बैठ सकते तो लंबा भी मत खाओ। इसी तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से बैठते, दाएं पैर को क्या करते, बिछा देते, बाएं पैर पर बैठकर तशहुद की शक्ल में खाया करते थे। इसी तरीके से हमारे मुआशरे में नीचे भी खाते, दस्तरखान ऊपर भी खाते, कोई हरज नहीं है। आदमी डाइनिंग टेबल पे खाए, नीचे बैठकर खाए, कोई हरज नहीं है। बाज़ लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने को मगरिबी तहज़ीब कहते हैं, इसका ताल्लुक़ आदत से है, लिहाजा इसमें तशद्दुद नहीं बरतना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने की कैफियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला आकुलु मुत्तकिया, मैं टेक लगाकर नहीं खाता। जब बंदा टेक लगाता है तो मौज मस्ती आती है, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाते थे। अल्लामा नववी रहमहुल्लाह कहते हैं अगर इंसान बीमार है, बैठने नहीं हो रहा है, पीठ में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में अगर प्रॉब्लम है, वो टेक लगा के खा सकता है, बग़ैर सबब के टेक लगा के नहीं खाना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बैठ लेट जाना वैसा भी नहीं खाते, औंधे पढ़कर भी नहीं खाना चाहिए, रिवायतों में बताया गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाते थे, खाने के बाद उंगलियों को चाटते थे या चटाते थे। आज हमारा हाल क्या होता है, दस्तरखान बिछाओ, नहीं बोले तो भी खाने के 100 दाने उसके ऊपर रहते, झड़कते बच्चे ऐसा खाने के बाद दस्तरखान पर खाने का एक दाना भी नहीं लिखना चाहिए। जैसे बोलते खाने लिखने को, वो खाने वाले का नाम लिखा है दाने दाने पे, लिहाजा खाने के बाद उंगलियों को चाटो, बर्तन चाटो। उलमा के साथ कभी खाकर देखो, माशाअल्लाह उन्होंने गोश्त का रत्ती टुकड़ा नहीं छोड़ते, खाने का एक निवाला नीचे नहीं आता। बाद लोगों देखते खाते खाते जानवर सब प्लेट में छींकता, नहीं छींकना चाहिए, आदमी पलटे छींके अपने आप को बचाए। इस तरीके से मैं समझता हूँ जो खाने के बाद उंगलियों को चाटना चाहिए, जो उसमें सालन और गोश्त का कोई टुकड़ा नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, चटाना कैसे है, बाज़ वालों को चटाना क्या, किसको चटाना, उस बारे में उलमा ने ये लिखा है अगर शौहर खाता है तो बीवी को चटा सकता है, अगर सामने वाला नहीं चाटता तो छोड़ डालना चाहिए, उसको मजबूर नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे पास खाने पीने के बारे में जो गलतियाँ होती हैं, बाज़ लोग तो खाने के लिए सफ़र करके जाते हैं, बाज़ लोग बोलते हस्कोटा में मैसूर पाक अच्छा मिलता जाकर ले को आएंगे, पूरा काम छोड़ कर जाता। इतनी इंसान के पास आज़ादत है। और उसी तरीके से हम देखते हैं लोग खाने पे खाना खाते, कितना खाते समझ में नहीं आता। और ये चीज़ ज़्यादा हम सफ़र में देखते हैं, कितना ले जाते, ट्रेन में जितना आता पूरा ले लेके खाते रहते हैं इंसान। और उसी तरीके से और एक बात भी जो गलत देख रहे हैं, ये बीवी बच्चों को छोड़ के जाके ढाबों में होटलों में खाना, सलफ़ बोलते हैं ये जो है शराफत और मुरुवत के ख़िलाफ़ है। अगर आप बीवी बच्चों रहते हैं, आप जो खाओ वही बीवी बच्चों को खिलाओ, ये तो ईमान का तकाज़ा है। आजकल तो ये हो रहा है, इतवार आ गई तो बड़े बड़े हैदराबाद के होटल वगैरह में मैंने देखा अच्छे लोग 40 साल के 60 साल के लोग अपने बीवी बच्चों को जो है घर में छोड़ डालना, इन्हों जाकर बेहतरीन मंदी खा को आना। बीवी का पेट जलेगा नहीं जलेगा, बच्चों को तकलीफ़ होगी नहीं होगी, लिहाजा नहीं होना चाहिए। ये बीवी बच्चों को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ हर इतवार को जाकर आदत बनाना, मैं समझता हूँ ये शराफत व मुरुवत के ख़िलाफ़ है। मगर माशाअल्लाह आज भी दुनिया में शराफत व मुरुवत का जो है लिहाज रखने वाले लोग हैं। एक मरतबा ऐसे हुआ, हैदराबाद में एक मरतबा एक जगह खाने गए, अल्हम्दुलिल्लाह मंदी खाकर हम सब फारिग हुए। जिस आदमी ने मुझे दावत दी थी उसके अखलाक देखो, वहीं बैठकर उसने माशाअल्लाह अपनी माँ को और अपनी बीवी को फ़ोन किया, हम तो मंदी खा लिया, आप क्या खाते, मंदी खाते क्या, इंशाअल्लाह मंदी पार्सल लेकर आ जाता हूँ। ये होती है मुरुवत और शराफत। लिहाजा आप लोग भी इतवार कभी भी अपने बीवी बच्चों के साथ खाना ये बहुत अच्छा है। आदमी जाके अपने दोस्तों के साथ खाए तो क्या होता है, वो पेट नहीं भरता। इसीलिए हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं, क्या बात बोले, देखो अल्लाह अकबर, अपनी माँ के साथ खाने से अपने माँ के साथ खाना नफिल हज से भी ज़्यादा बेहतर मालूम होता है। इसी तरीके से मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आजकल हमारे घरों में खाना पकाना भी छोड़ दिया है ख़वातीन ने। सुबह उठते ही पहले जो है बाहर जाके इडली पूरी लगे लोग खा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी ख़वातीन को भी ज़रा देखते हैं, तन आसानी आ गई, आराम पसंदी आ गई, पैसे की मस्ती
आ जाती है। इसीलिए कभी कभी तो ऐसे होता है, बेजार हो रात बाहर से ला लियो, सुबह को भी बाहर का, दोपहर को बाहर का, रात को बाहर का अगर खाए तो क्या होगा ज़रा तसव्वुर कीजिए। और बोलते ये बाहर का जो तेल होता है ना, बाहर जो चीज़ें खाते हैं उससे होता क्या है, पेट ख़राब होता है। और आजकल हम देखते हैं ये नूडल्स पता नहीं क्या क्या आ जाता है, वो तेल में इतने मरतबा तलता समोसा पूरा तेल काला हो जाता, उस खा कर आए तो पूरा पेट ख़राब हो जाता। नाउज़ुबिल्लाह, इस तरीके से जो है पेट का कैंसर भी मुकम्मल तौर पर आ जा रहा है। इसी तरीके से मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये ज़ोमैटो से मंगा के खाना, ये भी लोगों को बहुत मज़ा आ गया है। अल्लाह रहम फरमाए, ख़वातीन इस्लाम भी यहाँ आज हैं, आज हमारी ख़वातीन ऐसी हैं, इनको अगर जो है 20 साल 22 साल भी हो जाएं, बोलते हमारी बच्ची को चाय बनाने के अलावा क्या भी नहीं आता। कई को ऐसा, ये लड़की की शादी हुई तो उसे मुकम्मल तौर पर किचन का पूरा काम जानने का आना चाहिए। अगर उसे चाय बनाने अगर आया, खाना पकाना नहीं आया तो बाहर से मंगा कर कितना वक्त खाएगा। लिहाजा इस तरीके से औरतों को अपने शौहरों को भी तकलीफ़ भी नहीं देना चाहिए। और देखो आखिरी दो बातें हैं। जुम्मा के दिन में लोग जिस्मानी तरबियत पर ज़्यादा जोर देते हैं। जुम्मा की गलती में गलती क्या है, जुम्मा के दिन अच्छा गोश्त कट्टा पकता भी, लोग खाते भी हैं। याद रखो, ये जुम्मा का दिन हमारे जिस्मानी तरबियत के लिए नहीं आया है। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मगर साथ में रूहानी तरबियत पर भी हमें मुकम्मल तवज्जो देना चाहिए। आखिर में 2 बातें और हैं। गैर मुस्लिमों का त्यौहार करीब में आ रहा है। ऐसे मौके पर हम मुसलमानों कुछ बातों का लिहाज करना चाहिए। हमारे अंदर कुछ जाहिल मुसलमान ऐसे होते हैं जो दिलिया वो खा लेते, अपने बीवी बच्चों को खिलाते हैं। गैर मुस्लिमों के त्यौहारों के मौके पर सबसे पहले हमारी शरई ज़िम्मेदारी ये है, हम गैर मुस्लिमों के किसी भी त्यौहार के मौके पर मुबारकबादी नहीं दे सकते। हैप्पी दिवाली, हैप्पी गणेशा बोलने का हमें हक़ नहीं है। अल्लामा जो है इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं, देखो गैर मुस्लिमों की ईदों की बुनियाद कुफ्र शिर्क पर होती है। अगर आप उनको मुबारकबादी देते हैं तो कुफ्र शिर्क से आप पूरी तरह नाउज़ुबिल्लाह मुतासिर हो जा रहे हैं। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा, गैर मुस्लिमों के त्यौहारों के मौके पर उनको मुबारकबादी देना, देखो शराब नोशी से, कत्ल से, ज़िना से बढ़कर गुनाह है। और उसी तरीके से गैर मुस्लिमों के त्यौहार के मौके पर उनमें शिरकत भी हमारे लिए जायज़ नहीं है। बाज़ लोगों को हम देखते हैं चंद दिनों के बाद वो अपने बुतों को लेकर घूमते रहते हैं, मुसलमान जाके उनको भी आशीर्वाद देते, पैसे भी देते। नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि उनमें शिरकत करना कुफ्र तक ले जा सकता है। और उसी तरीके से कोई भी मुसलमान उनकी मुशाहबत इख्तियार न करे। बाज़ लोग मुसलमानों को हम देखते हैं, वो गैर मुस्लिमों के दरमियान में रहते रहते आधे गैर मुस्लिम बन जाते हैं। वो गणेशा के मौके पर फड़ा छोड़ते, हमारे मुसलमान बच्चे पटाखे छोड़ते हैं हमारे मुसलमानों की गलियों में। लिहाजा अपने बच्चों को अपने से बचा कर रखो। अगर हमने उनकी दीनी तरबियत नहीं की, नाउज़ुबिल्लाह वो गारत हो जाएंगे। और ये बात देखो, गैर मुस्लिमों के त्यौहार के मौके पर उनकी तरफ से आने वाली कोई चीज़ भी खाना हमारे लिए जायज़ नहीं है। ऐसे मौके पर मारवाड़ियों को, सेठों को देखते, उन्होंने क्या मिले वो देते रहते, खाओ साहब तुम न क्या भी जो है उसमें जो है क्या नहीं है, पूजा कर को नहीं है, ये नहीं है। मगर तक़वे का तकाज़ा, ईमान का तकाज़ा है कि हम खुद ना खाएं, अपने बच्चों को मुकम्मल तौर पर न खिलाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का क्या हाल था वो बयान करके अपनी बात को ख़त्म करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, अल्लाहु अकबर, आयशा फरमाती हैं, महीने महीने हो जाते अल्लाह के नबी घर में चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाहु अकबर। और उसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तेल भी रोटी कभी जमा नहीं होता था। अगर तेल होता तो रोटी नहीं, रोटी होता तो तेल नहीं। आज हमारे घरों में जो फ्रिज है वो खोल कर देखो कितना भरा हुआ है, उसके बावजूद भी नाशुक्री करते हैं, तो ये बात गलत है। और उसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भूख से परेशान होकर बीवियों से पूछते कुछ भी नहीं है, बाहर निकल जाते। एक दिन ऐसे ही हुआ, अल्लाह के नबी निकले, अबू बकर निकले, उमर निकले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अबू बकर उमर क्यों निकले हो? बोले या रसूल अल्लाह, घर में खाने के लिए कुछ नहीं, इसीलिए निकले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, मेरे घर में भी कुछ नहीं है, इसीलिए हम निकले हैं। खंदक के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल देखो, ठंडी के दिनों में हम कैसे रहते, खाली पाए खाओ, काफ़ी पियो, ये करते रहते ना। यह नबी का हाल देखो, खंदक के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर 2-2 पत्थर बांधे ताकि भूख का एहसास ना हो। और हज़रत साहबा-ए-किराम
وسلم ایک ایک اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھود رہے ہیں. جب صحابہ کو بھوک برداشت نہ ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا یا رسول اللہ بھوک ناقابل برداشت ہے. تو آپ نے اپنا بطن مبارک اٹھا کر بتایا لوگو تمہارے پیٹ پہ تو ایک پتھر ہے, میرے پیٹ پہ دو دو پتھر ہیں. اور اصحاب صفہ تو ایسے تھے جن کے لیے کھانا پینا بھی نہیں تھا, سجدہ کرتے تو شرمگاہ نظر آتی تھی. یہ صحابہ اکرام ایسے تھے اگر ان کو کھانا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلے جاتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر ماشاءاللہ کسی کے گھر چلے جاتے. اسی طریقے سے دیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5000 حدیثوں کے حافظ, کتنے 5000 حدیثوں کے حافظ, ان کی فخر و فاقے کا کیا عالم تھا. وہ کہتے ہیں کبھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر عائشہ کا کمرہ دونوں کے درمیان میں بھوک سے نڈال ہو کر نیچے گر جاتا, بے ہوش ہو جاتا میں, لوگ مارتے جاتے لات مجھے, لوگ یہ سمجھتے ابو ہریرہ بھوکا ہے مگر ابو ہریرہ سو گئے, حالانکہ ابو ہریرہ بھوکا ہے. ایسا ایک واقعہ ہے, حضرت ابو رضی اللہ عنہ بھوک سے پریشان ہیں, ابو بکر ان پر سے گزرتے ہیں, پوچھتے ابو ہریرہ کیا بات ہے, بولے کچھ بھی نہیں. حضرت عمر گزرتے ہیں, ابو ہریرہ کیا بات ہے, کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دیکھا, ابو ہریرہ بھوک سے پریشان ہے, کہا ابو ہریرہ پریشان ہے بھوک سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ایک دودھ کا پیالہ دیا, کہا جاؤ جتنے فقراء صحابہ اصحاب صفہ مسجد نبوی میں ہیں ان کو پلاؤ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ دودھ کا چھوٹا پیالہ لے کر میں کیسے ان کو پلاؤں گا, پریشان ہوا میں. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا یہ. کہتے ہیں ابو ہریرہ وہ دودھ کا پیالہ لے کر گیا میں, سو صحابہ پیے, دودھ ویسے ہی باقی ہے. واپس آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ پیو پیو. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر اتنا پیا میں, میرے رگیں پھول گئیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیو پیو, بولتے ہیں میں پیا, وہ 100 صحابہ پیے, نبی پیے, ماشاءاللہ وہ دودھ ایسے ہی مکمل طور پر باقی رہا. تو اس طریقے سے ہمیں کبھی بھوک بھی برداشت کرنا چاہیے. رمضان کا کیا پیغام ہے, رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے لوگوں اپنے پیٹ کو ذرا پاک رکھو, زیادہ مت کھاؤ, لہٰذا بھوک بھی کبھی برداشت ہونا چاہیے. دیکھو شافعی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں, 16 سال میں ایک مرتبہ مجھے پیٹ بھر کر جو ہے کھانے کی مکمل طور پر ایک جو ہے موقع ملا تھا. ابو سلیمان الدارانی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو دنیا کی میں سب سے بدترین چیز یہ ہے کہ آدمی پیٹ بھر کر کھائے, آخرت کی چابی یہ ہے کہ انسان جو ہے مکمل طور بھوکا رہے. ابو بکر مروزی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو ماشاءاللہ اس کا پیٹ بھی صحیح رہتا ہے. آج ہمارے نوجوان خوب کھاتے, خوب پیتے, خوب مستی کرتے, ذرا ان لوگوں کو اپنے پیٹ کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے مسلمانوں کی دعوتوں میں جو غلطیاں ہوتی بات کو اپنی بات ختم کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے ہماری دعوتوں میں ہم لوگ چن کے مالداروں کو بلاتے ہیں, غریب کو نہیں بلاتے. اور دیکھتے ہیں دسترخوان بیٹھے رہتے ہیں نا, خالی مالداروں کے پاس جا کر دالو بولتے, غریب آتا اس کو ٹھیک کو دیکھنے والا کون بھی نہیں ہوتا. اسی لیے آپ نے فرمایا سب سے بدترین ہے ولیمے کی وہ دعوت جس میں مالداروں کو بلایا جائے, غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. اسی طریقے سے ہم اپنے کھانے میں جو ہے سیاسی لوگوں کو بلاتے ہیں, نہیں, آپ نے فرمایا متقی لوگوں کو بلاؤ, تقوی والوں کو بلاؤ, جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کر کے کھائے گا اور تمہارا بھی شکریہ ادا کرے گا. اور آج 2-3 باتیں ہیں. اب بعض لوگوں دیکھتے ہیں دعوتوں میں کھانا رکھنے سے پہلے جا کو بیٹھ جاتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. کھانا جب رکھو بلا تب بھی جانا. دعوت شروع ہوئی, اب لا کو جو ہے روٹی رکھے بھی نہیں, وہ شرمل بھی نہیں, پوری جگہ بیٹھ جاتے, نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے کھانے کے بعد بھی وہاں بیٹھ کر یا دوسری جگہ زیادہ لمبی باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ولیمہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کرام دعوت کھا لے کو وہاں کیا کر رہے ہیں, باتیں کر لے کو بیٹھے ہیں. وہاں زینب جو ہے دلہن بن کر وہ دیوار کی طرف بیٹھی ہیں. نبی نہیں کہہ سکتا صحابہ اٹھ کر چلے جاؤ, اللہ نے آیتیں اتاری تمہارا کھانے سے پہلے وہاں چلے جانا, کھانے کے بعد بیٹھ کر لمبی لمبی باتیں کرنا یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے, لہٰذا جہاں تک ہو سکے مکمل طور پر جو چلے جاؤ. اور یہ دو ہماری ولیمے کی دعوتیں ہوتی ہیں نا, وہ دعوت میں راتوں میں کھانا جلد شروع کرو, جلد ختم کرو اور جلد وہاں دے چلے جاؤ. اور ہماری دعوتوں میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے, مردوں عورتوں کو ملا کے رکھتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. یاد رکھو مردوں عورتوں
باتوں کو ملا کر رکھو تو ایسے معلوم ہوتا ہے لکڑی کو بھی آگ کو ملا دیا گیا ہے. یہ ہر فتنے کی جڑ ہے. اسی پر اپنے خطبے کو روکتے ہیں. کہنا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لہٰذا کھاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو, اسراف نہ کرو اور کھانے کو اپنا مقصد زندگی نہ سمجھو. کھانے کے آداب کا لحاظ رکھو. کھانے کے بعد بھی جو ہے دعا کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے. یہاں خواتین اسلام سے گزارش ہے, یہ باہر سے لا کر کھانے کا جو سسٹم ہے اس میں ختم کرو. گھر میں جو پکتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے, برکت والا ہوتا ہے. اس کو کھانے سے ماشاءاللہ ہماری صحت بھی اچھی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھانے پینے کی اس نعمت کو پا کر اللہ کے شکر گزار بندوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شمار فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھانے پینے کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کھانے پینے کے آداب کا خیال کرنے اور کھانے پینے سے متعلق اسلام نے جو آداب سکھائے ہیں وہ آداب کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کھانے پینے سے متعلق جو بھی دعائیں ہیں ان اذکار دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.